کون عائشہ؟ وہ عائشہ کہ جس کی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون دیتے ہوں، تسکین دیتے ہوں۔ کون عائشہ جو طائف کے میدان میں آپ پر پتھر پڑے، آپ لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زخموں کا مداوع اپنے الفاظ سے کیا۔ کون عائشہ جس کی گود میں سر رکھ کر کے آپ نے آخری چند سانسیں لی ہوں۔ کون عائشہ جو آپ پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ خود وکیل بن کر کے آیا۔ لوگوں، عبداللہ بن ابی، اتنا سنگین جرم، اتنی تکلیف دہ بات اس نے کہی، جو تہمت لگائی حضرت عائشہ پر کہ عائشہ ایسی ہے، عائشہ ویسی ہے، حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ ایسا کیا۔ اوہو، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ نہیں ہوئے، اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف آپ کو یہ بات سن کر کے ہوئی کہ عائشہ پر اس طرح کی تہمتیں لگ رہی ہیں، اب عائشہ پر اس طرح کی باتیں گھڑی جا رہی ہیں، عائشہ پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ۔ کون لوگ؟ وہی صحابہ جو آپ کے بیچ میں ہیں، اور انہی میں سے چند منافق لوگ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ چند منافق لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ میرے بارے میں کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، یہ میرے بارے میں کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، انہیں پتا تھا یہ میرے لیے بہت بڑے ناصور بنیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو مجلس کے اندر ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا۔ ان کو پتا تھا کہ ایک دن مجھے یہ ذلیل کریں گے، اور ایسا ذلیل کیا، او عائشہ ایسی، عائشہ ویسی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف جو پہنچائی جا سکتی ہے وہ عائشہ کے ذریعے پہنچائی جا سکتی ہے۔ عائشہ پر اس طرح کی بات کریں گے، عائشہ پر اس طرح کی بات گھڑیں گے۔ منافق لوگوں نے آپس میں یہ پروپیگنڈا بنا رکھا تھا کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے، اور ایسی تکلیف کہ عائشہ نے ایسا کیا، عائشہ نے ویسا کیا۔ اوہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، اور لانے کے بعد عائشہ نے چہرے کو دیکھا اور چہرے کو پڑھ لیا کہ کوئی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی گھر کے اندر ایسے داخل نہیں ہوئے جو آج اس طرح داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کے چہرے پر جو غصے کے، آپ کی ناراضگی کے جو اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی ناراضگی کے اثرات ظاہر چہرے سے نہیں ہوئے۔ عائشہ نے فوراً پہچان لیا۔ عائشہ نہیں بولی، خاموش ہو تو میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے گردن کی اور ہلکے سے ہلائی، چلے جاؤ۔ حضرت عائشہ وہیں سے اپنے گھر چلی گئیں، اور جانے کے بعد سوچا کہ اپنے ابو کو، اپنی امی کو بتاؤں گی یہ بات۔ جا کر کے کھٹکھٹایا دروازہ تو دیکھا امی کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، امی جان آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، اور ابا جان قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ابا بات نہیں کرنا چاہ رہے، اماں بات کرنا نہیں چاہ رہی، پریشان ہو گئی۔ اماں بھی میری بات سننے والی نہیں ہے، ابا بھی میری بات سننے والے نہیں ہیں، پھر کس کو سناؤں یہ سب باتیں، کس کو سناؤں؟ پھر آپ نے مصلی اٹھایا، حضرت عائشہ نے مصلی اٹھایا اور جا کر کے ایک اندھیرے سے بھرا ہوا کونا اختیار کیا۔ حضرت عائشہ کی والدہ کو لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھ کچھ غلط سنگین حرکت کر بیٹھے، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے قدم اٹھا لے جو زندگی کے لیے ایک دم غلط ثابت ہوں۔ کہا عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، میں سپریم کورٹ جا رہی ہوں اپنی عرضی لگانے، سپریم کورٹ جا کر کے اپنی بات کو رکھوں گی، بتاؤں گی۔ عائشہ نے کونا اختیار کیا، مصلی بچھایا، سجدے میں گئی اور اللہ سے رو رو کر یہ دعا کرنے لگی کہ اللہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کہ اللہ کس طرح کی باتیں، یہ میرے اوپر تہمتیں لگ رہی ہیں، الزام لگ رہے ہیں، کس طرح کی یہ میرے اوپر من گھڑت باتیں ہو رہی ہیں، پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ذرا ذرا سب چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ سجدے میں سر رکھی ہوئی ہیں اور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس کو رکھا اور بلایا، بیٹھایا اور مشورہ لیا کہ حضرت عمر
سے پوچھا پہلے کہ آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے حضرت عمر، آپ کی اس مسئلے میں رائے کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ عزت اور شرافت والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں دیا۔ کسی گندی مکھی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم پر بیٹھ سکے، تو رفیق حیات جو آپ کی نکاح میں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی نہیں دے گا آپ کو رفیق حیات۔ جو گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے تو ایسی بیوی آپ کے نکاح میں نہیں لائے گا۔ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کہنے لگے عثمان تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ عثمان نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے پاکواز نبی، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے آپ کا سایہ نہیں بنایا۔ آپ جب چلتے ہیں تو بادل آپ کے سر کے اوپر چلتا ہے جس سے سایہ زمین پر نہ پڑے، سایہ زمین پر آئے گا تو کسی کا پیر پڑ جائے گا تو آپ کی عزت و شرافت کی توہین ہو جائے گی۔ تو یہ بات میرے ہضم نہیں ہو رہی ہے، جب آپ کے سائے کی اللہ تعالیٰ نے اتنی قدر کی ہے، اتنی عزت و شرافت بخشی ہے، تو آپ کی رفیق حیات آپ کے نکاح میں ایسی نہیں مل سکتی۔ یہ ہضم نہیں ہو رہی۔ خاموش ہیں، نہیں بول رہے۔ کہا علی تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ علی نے کہا مجھے یاد ہے، ایک بار یاد ہے آپ کے نالین مبارک میں گندگی لگی ہوئی تھی تو جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان سے اتر کر کے آپ کے پاس آ گئی اور آپ کے کان میں بتلا دیا کہ اللہ کے محبوب، آپ کے پیر میں، آپ کے نالین مبارک میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اس کو دھوئیں، صاف کر لیں۔ ذرا سی گندگی لگی تو جبرائیل اتر کے آ گئے آسمان سے زمین پر۔ تو یہ بات میرے ہضم نہیں ہو رہی ہے، جب آپ کے نکاح میں حضرت عائشہ پاک دامن جیسی عورت آپ کے نکاح میں اللہ تعالیٰ لے کر کے آیا، تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ حضرت عائشہ اس طرح کا قدم اٹھائے گی۔ نہیں، پھر بھی تسکین نہیں ہوئی۔ پھر کہنے لگے حضرت علی کہ آپ کی دل کو تسکین نہیں ہو رہی ہے، آپ کا دل گوارا نہیں کر رہا ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آپ ایسا کریں، آزاد کر دیں۔ اتنا کہنا تھا کہ آزاد کر دیں، حضرت عمر کھڑے ہوئے غصے سے، چہرہ ایک دم فقلار ہو رہا تھا، کہنے لگے کہ یہ آزادی کا پہلو سب سے آخری پہلو ہے، آخری راستہ ہے۔ اگر بات ایسی ہے، منافق لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو اب صرف عمر کو اجازت دیں، عمر کی تلوار سمجھے گی یا پھر منافق لوگ سمجھیں گے؟ اتنی گہرے الفاظ، اتنے سخت الفاظ حضرت عمر نے کبھی نہیں بولے۔ اتنے سخت الفاظ بول دیے تھے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دیں، میری تلوار ہوگی اور منافق کے سر ہوں گے۔ تسکین ہو گئی، سکون مل گیا دل کو۔ کہنے لگے کہ اگر بات ایسی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وحی آنے کا انتظار ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ خبر آئے گی، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے صفائی دلوائے گا۔ وحی کا نہیں پتا تھا کہ وحی آئے گی، یہ پتا تھا کہ ہاں جبرائیل کے ذریعے، کسی نہ کسی کے ذریعے یہ بات کھل کر سامنے آئے گی کہ عائشہ نے یہ غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے۔ جب دل کو تسکین ہو گئی تو آپ اٹھے مجلس سے اور اٹھ کر کے عائشہ کے گھر پر گئے، کنڈا کھٹکھٹایا، کہا عائشہ کہاں ہو؟ کہا کون؟ والدہ بولی کون؟ کہنے لگے عائشہ کی ماں والدہ بولنے لگی کہ ہمیں پریشان نہ کرو، ہمیں تنگ نہ کرو، ہم پہلے سے ہی پریشان ہیں، ہمیں خود جینے دیں، ہمیں معاملات تھوڑا سنگین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نرمی والی آواز سے کہا عائشہ
کھولو، میں دروازے پر ہوں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں، کھولو۔ عائشہ سمجھ گئی، عائشہ کی والدہ سمجھ گئی، وہ تاجدار مدینہ ہمارے دروازے پر آئے ہیں۔ ایک دم دروازہ کھولا، چہرے پر دیکھا، عائشہ کی والدہ کے چہرے پر دیکھا کہ آنسو ٹپک ٹپک کے رس رس کے نیچے آ رہے ہیں۔ والد کی طرف دیکھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور آنسو ٹپ 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 کر کے قرآن کریم کے اوپر گر رہے ہیں۔ عائشہ کے پاس گئے، کہا عائشہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو توبہ کر لے۔ عائشہ نے سر نہیں اٹھایا، آپ بیٹھے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے اثرات ظاہر ہوتے تھے، ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی اور چہرے پر زردی چھا جاتی تھی، سرخی چھا جاتی تھی، جو وحی کے وقت ہوتی تھی، تو عائشہ کو لگا کہ ہاں اب کچھ میرے حق میں آنے والا ہے۔ عائشہ مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو عائشہ مطمئن ہو گئی تھی کچھ آنے والا ہے، جبرائیل علیہ السلام کچھ نہ کچھ لے کر کے آئیں گے میرے حق میں، وہ مطمئن ہو گئی۔ لیکن جب وحی آئی، وحی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، آپ جب چادر سے سر ہٹایا تو دیکھا وحی کے بعد آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی، آپ کے چہرے پر جو چمک دمک تھی، ناراضگی ختم ہونے کے بعد جو چہرے پر چمک دمک آ گئی، عائشہ سمجھ گئی فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ عائشہ کے پاس گئے، کہا عائشہ بڑی خوش نصیب ہے، بڑی قسمت والی ہے، تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ لیکن عائشہ کو نہیں پتا تھا کہ فیصلہ کیسے آیا ہے۔ کہا میں تو سمجھا کہ جبرائیل علیہ السلام خود آ کر کے گواہی دیں گے تیری، میں تو سمجھا کہ جبرائیل ایسا ہی کچھ مسئلہ لے کر کے آئے گا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تیرے حق میں قرآن کریم آ جائے گا جو تا قیامت تک پڑھا جائے گا، مجھے یہ نہیں پتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لے کر کے آ گئی، وحی آ گئی، اللہ تعالیٰ خود وکیل بن کر کے آ گیا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ عائشہ کو تسکین ہو گئی اور سجدے میں سر رکھا، پھر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ والدہ کہنے لگی عائشہ شکریہ ادا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے لگی نہیں، شکریہ ادا تو میں اس کا کروں گی جو میری گواہی دینے آیا، شکریہ ادا میں اس کی کروں گی جس نے میری صفائی دی پاک دامن ہونے کی، شکریہ میں اس کا ادا کروں گی جو میں نے سجدے میں سر دیا اور اللہ نے فوراً قبول کر لیا، فوراً وحی نازل کر دی، شکریہ میں اس کا ادا کروں گی۔ رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، اللہ تیری محبت بہت 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے، تیری محبت کہ کیا کہنے ہیں، میں نے سر سجدے میں رکھا، تو نے وحی نازل کر دی، تو نے وحی نازل کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے عائشہ جو 1 مہینہ لگا وحی کے آنے میں، 1 مہینہ، ایک عرصہ گزر گیا، ایک وقت گزر گیا، لمبا وقت گزر گیا، اس میں آپ بھی تکلیف میں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف میں رہے اور آپ کے گھر والے بھی تکلیف میں رہے۔ اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے جو اتنے عرصے تک میرے وحی کے آنے کا انتظار، میری گواہی کا انتظار رہا، آپ تکلیف میں رہے، آپ گھٹ گھٹ کر کے جی رہے تھے۔ اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، لہم واجر عظیم، اولئک لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو تہمتیں یہ اس زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اس زمانے کی نہیں ہے کہ آج کل کے مولویوں کو، آج کل کی جو ہے لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ اس زمانے سے نہیں، اس زمانے سے ہے، ہمیں اس زمانے سے ہے، اور یہ
ایسا ہونا تھا، ایسا کرنا تھا، یہ کرنا اس لیے تھا تاکہ ہمارے آنے والی جو امت ہے اس پر اس طرح کے الزامات لگیں تو وہ اپنے آپ کو اتنا غمگین نہ کرے، اس بات کو اتنا سنگین نہ لے، اتنا سیریس نہ لے اس بات کو کہ یہ تہمت جو لگی ہے مجھ پر، یہ تہمت کیوں لگی؟ کیونکہ تہمت ایک وقت سے لگی چلی آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگی، مریم علیہ السلام پہ لگی، یوسف علیہ السلام پہ لگی، اور یعنی کتنے نبی اور کتنے صحاباؤں پر تہمتیں لگی۔ تو تہمت کا لگنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے چلے جاؤ۔